فوج کے نام کے تو نغمے گایا کرتے تھے. ہم تو اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے بھیجتے تھے. ہم تو اپنے بچوں کو ملک پہ قربان ہونے کے لیے بھیجتے تھے. ہم نے تو اس ملک کو سوچا کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی میرا پورا خاندان شہید ہوا ہے. ہم نے تو پاکستان کو اپنی جان کی قربانی دی کہ آئینہ دیکھ کر بھی جب لوگ اپنی شکل کو نہ پہچانے اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. اور آپ آدھی رات کو جب پارلیمنٹ میں پورے آئین کو بلڈوز کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ کی آپ کا لا منسٹر کہتا ہے کہ میں امینڈمنٹ کے لیے راضی کر رہا ہوں لیکن میرے پاس مسودہ نہیں ہے. اس کو کیا بولو گے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. مسلمان زمین کے لیے لڑے کہ نہ لڑے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے. یہ ملک زمین کا نہیں ہے، نظریہ اسلام کا ملک ہے اور ہم کھڑے رہیں گے اس پہ. صدر، معزز اکابرین، خواتین و حضرات، سنجیدگی کے عالم میں جب کوئی غیر سنجیدہ بات کرتا ہے، ملک کے نازک دور میں جب کوئی مزاح کا رنگ اختیار کرتا ہے تو دل خون کے آنسو ہی نہیں روتا بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ آئینہ دیکھ کر بھی جب لوگ اپنی شکل کو نہ پہچانے اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. عجیب بات ہم یہ کہتے ہیں وکلاء کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہ آپ نے اجلاس بلایا، آپ کو تو امینڈمنٹ کا پتہ ہی نہیں، ان کا قصور ہے. اور آپ آدھی رات کو جب پارلیمنٹ میں پورے آئین کو بلڈوز کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ کی جب آپ کا لا منسٹر کہتا ہے کہ میں امینڈمنٹ کے لیے راضی کر رہا ہوں لیکن میرے پاس مسودہ نہیں ہے اس کو کیا بولو گے؟ ایک بات تم سب سے پوچھتا ہوں کہ آرکیٹیکٹ کون ہے ان ترامیم کا؟ جب تم لوگوں کو بولنا ہے تو بولو. کیا اس کا آرکیٹیکٹ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے؟ کیا اس کی آرکیٹیکٹ مولانا فضل الرحمان ہے؟ کیا اس کا آرکیٹیکٹ بلاول بھٹو ہے؟ کون ہے اس کا آرکیٹیکٹ؟ تو کیوں چلیں گے ان کے کہنے پہ؟ کیوں چلیں گے ان کے کہنے پہ؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. سنو لوگو، دنیا کا واحد ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. سنو دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہاں پہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہاں پہ ہمارے عوام کے پاس قوت ہے. سیکرٹ ٹرسٹ کے طور پہ اور امانت کے طور پہ چوزن ریپریزنٹیٹیوز کو یہ اختیار دیا گیا ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، اس بات کو کہنے کے بعد تم سے پوچھ لوں گا کہ اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایک مقتدر لیڈر نے کھڑے ہو کے کہا کہ جن کا نام مولانا فضل الرحمان ہے کہ جاؤ معافی مانگو اس شخص سے، الیکشن اس نے جیتا ہے تم نے نہیں جیتا. مجھے بتاؤ 47 49 کے کتنے مقدمات عدالتوں میں پڑے ہیں؟ اور پھر تم مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ میں 2 ایڈہاک ججز کو لیا گیا تھا. تم سب کی عدالت میں پوچھتا ہوں، 2 ایڈہاک ججز کو لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ عام آدمی کے مقدمات کا فیصلہ کریں گے. اب مجھے بتاؤ آرٹیکل 63 کے ریویو پہ وہی 2 ججز بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ جب تم لوگ عدالتوں کو انتقام کے لیے استعمال کرو گے، جب تم لوگ عدالتوں کو سیاست کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ کا غضب تم پہ نازل ہو کے رہے گا.
اور پھر اب سنو میری بات، آرٹیکل 73 ہو کہ آرٹیکل 63 ہو کہ 62 ہو کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہو، قرارداد مقاصد ہو، یہ آئین پاکستان کی آزاد عوام نے بنایا تھا۔ اس عوام ہی کو یہ اختیار ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ تمہاری نہیں بیٹھی ہوئی، پارلیمنٹ تمہاری مکمل نہیں ہے، عدالتیں تمہاری تقسیم ہیں، عدالتوں کے درمیان سیاستیں چل رہی ہیں، ایوان میں دوسروں کے تخلیق کردہ مسودوں کو لا کے آئین میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ جب ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، اسلام کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور اپنے حقوق کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو حقیقت میں ہماری کلرک تھی، ہماری محافظ تھی، ان کی ذمہ میں کام، وہ ہمارے آقا نہیں بن سکتے، وہ ہمارے آقا نہیں بن سکتے۔ پاکستان کی عوام، اب پاکستان کی عوام نے غلام بننا ہے کہ آزاد ہونا ہے؟ مجھے جواب دو۔ تمہارے فیصلے فوج کرے گی کہ تم کرو گے؟ تمہارے فیصلے یہ بکے ہوئے سیاستدان کریں گے کہ تم کرو گے؟ اور پھر اگر تمہیں امینڈمنٹ کا بہت شوق ہے اور اسٹیبلشمنٹ تم نے ایک نیتی سے ہی یہ کام کرنا چاہتے ہو تو آؤ ریفرینڈم کر لو۔ پاکستان کی عوام اس مسودوں کو تمہارے منہ میں مارے گی۔ ارے خدا کا غضب، گزشتہ دنوں 6 افراد کو اسی حیات آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سی سی ٹی فوٹیج دیکھو، یہاں پہ وردی میں آ کر لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ ہماری عدالت میں پیٹیشن 8 ماہ ہو گئے، اب آپ امینڈمنٹ کرنے چلے ہو، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہر بولنے والے آدمی کی زبان کو گنگ کرنا چاہتے ہو، بیچنا چاہتے ہو پاکستان کو۔ ارے مسرت اللہ، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم نے تو مسرت اور ارشاد کی گردان سنا دی۔ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو؟ میرا پاکستان کو کیا بنا دیا تم نے؟ میرے پاکستان کو کیا بنا دیا تم نے؟ تم نے انتقام کی سیاست شروع کر دی، تم فیڈریشن کو بھول گئے، تم اسلام کے حقیقی نظریے کو بھول گئے، تمہارے ایوانوں میں آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر تمہیں بتا دوں، مسلمان زمین کے لیے لڑے کہ نہ لڑے، وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ یہ ملک زمین کا نہیں ہے، نظریہ اسلام کا ملک ہے، اور ہم کھڑے رہیں گے اس پہ۔ ڈرائی کاٹ ہاں، کہ جب گھر کا چوکیدار ہی اٹھا کے گن تان لے ہم پہ، ہاں کہ ہمارے سیکریٹریز ہی ہمارے باس بن جائیں، ہاں ہمارے ملازم ہی اگر ہمارا استحصال کرنا شروع کر دے، تو یاد رکھو کہ ملک میں سٹیک ہولڈرز کو مل کے چلنا پڑتا ہے، آئینی حدود میں رہنا پڑتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہاں پہ بات کسی فوج، کسی ادارے کے خلاف کرتے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم آئین اور آئین کی حدود میں رہنے کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے اگر سی ایس ایس آفیسرز ہوں، تمہارے چاہے فوجی ہوں، ہمارے ہی بھائی اور بچے ہوں گے، لیکن ایک ادارے کے طور پہ اگر تم خون خوار درندہ بننے کی کوشش کرو گے تو ہاں ہم تمہاری درندگی کا شکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تمہارے شکار کا سوچ کے رہیں گے اور تمہارا شکار کر کے رہیں گے۔ اس لیے جب معاشرے میں آپ عدالت کو انتقام کے لیے استعمال کرتے ہو، اس معاشرے میں ظلم کا راج ہوتا ہے، ظالم کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ جو لوگ محسن تھے تمہارے، ان کا حشر کیا کیا گیا؟ وہ لوگ جو اسلامی بینک بنا رہے تھے، وہ لوگ جو ایٹم بم بنا رہے تھے،
وہ لوگ جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے تھے، تم لوگوں نے تختہ دار پہ لٹکا دیا، اور پھر تمہاری عدالت نے کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ اس ملک میں جس نے تمہیں ایٹم بم بنا کے دیا، تم نے اسے ذلیل کیا۔ ہندوستان میں جس نے ایٹم بم بنایا، اسے صدر مملکت بنایا۔ اس پاکستان میں جس نے اسلامی انقلاب کی بات کی، جس نے قادیانیت کا مسودہ پاس کروایا اس پارلیمنٹ میں، تم نے تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ یاد رکھو، سوورینٹی مسلمان کے پاس اس وقت آتی ہے جب وہ نظریے کا محافظ ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک بات میں تم لوگوں سے پوچھ کے جانا چاہتا ہوں دوستو، پوچھ کے جانا چاہتا ہوں، اسرائیل کی مخالفت کی تھی تم لوگوں نے؟ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، قبلہ اول کی حمایت کی تھی تم نے؟ ہر اسلامی مسئلے پہ تم بولتے تھے، کشمیر پہ ظلم ہوتا تھا تم بولتے تھے، فلسطین پہ ظلم ہوتا تھا تم بولتے تھے، تیسری دنیا پہ ظلم ہوتا تھا تم بولتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملکوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب پاکستان میرا بنا اسلام کے نام پہ، ہم ایک فیڈریشن ہے، ہم ایک آئین ہے، آئین پہ عمل درآمد ہم پہ لازم ہے، ہماری کوشش آئین کا تحفظ ہے، ہماری کوشش قانون کی بالادستی ہے، ہماری کوشش بنیادی حقوق کا نفاذ ہے، ہماری کوشش معاشرے میں انصاف لانا ہے۔ ہم جانتے ہیں ظلم ہے، ہم جانتے ہیں بربریت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نشانے پہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کفر غالب آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کے چیلنجز کیا ہیں۔ ہم نے تقسیم نہیں ہونا، ہم نے تبدیل نہیں ہونا، ہم نے اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کے آئین کی حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ یہاں پہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، حاکمیت اللہ تعالیٰ، ریاست تمہیں پتہ ہے ریاست بنتی ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ریاست کا مقصد ہوتا ہے نظام بناؤ کہ تمہارے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو۔ ملک بنتا ہے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے۔ تم یہاں پہ اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کا محاسبہ کرنے اور خاتمہ کرنے نکلے ہو۔ تم کون سا نظام لانا چاہتے ہو؟ میں کہتا رہا، میں بار میں بولتا رہا، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، میں فداکل کو بھی کہتا ہوں، تمام یہاں پہ قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، میں چیختا رہا کہ جیک ڈائریکٹریٹ آف لا بن گیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف لا فیئر، ڈائریکٹریٹ آف لا فیئر کا مطلب ہے کہ قانون کو آلہ جنگ کے طور پہ استعمال کرو، ڈیٹرنس کریٹ کرو، اپنے انیمی کو شکست دو۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب جیک تھا تو اس کی حکمرانی ایک بریگیڈیئر کرتا تھا، جب انہوں نے اسے ایک جنگی آلے کے طور پہ اپنا لیا تو انہوں نے اسی دن ٹھان لی تھی کہ اس ملک کے تمام نظام پہ تسلط وہ قائم کریں گے، اور جو ان کے خلاف بولے گا وہ انہیں مجرم ٹھہرائیں گے، اور پھر مجرم کو ڈرائیں گے، مجرم کو ماریں گے، مجرم کو شکست دیں گے، ان کی ماں کی تذلیل کریں گے، ان کی بہن کی تذلیل کریں گے، چار دیواری کی تذلیل کریں گے۔ ان کے پاس ڈنڈا بھی ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہوگا۔ میں چیختا رہا کہ اس پہ بورڈ بناؤ، سوچو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں بولتا رہا کہ لا فیئر شروع کر دیا ہے، وار فیئر تھا، لا فیئر بن گیا ہے۔ 98 مقدمے بنا دو، 200 مقدمے بنا دو، اور ذلیل کرو پاکستان کی قیادتوں کو۔ مت سہل ہی نہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بھٹو کو اگر تم نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا تو پوری قوم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا تھا۔ بے نظیر کو شہید کیا تھا، پوری قوم پہ وار کیا تھا۔ لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا، پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ارے لوگو، ہم مختلف ہیں، اپنی ملت پر قیاس
اقوام مغرب سے نکل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم کون ہیں؟ پوری دنیا میں پہلی ریاست جو اسلام کے نام پہ بنے ہیں. ہم اللہ کے آگے جھکیں گے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکیں گے؟ تم نے ہمیں دشمن، تم تو ہماری طاقت ہو. ہم فوج کے نام کے تو نغمے گایا کرتے تھے. ہم تو اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے بھیجتے تھے. ہم تو اپنے بچوں کو ملک پہ قربان ہونے کے لیے بھیجتے تھے. ہم نے تو اس ملک کو سوچا کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی میرا پورا خاندان شہید ہوا ہے. ہم نے تو پاکستان کو اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بچوں کو اس کی خدمت میں جھونکا. ہم نے اس لیے جھونکا تھا کہ ہمارا کردار پاکستان کو بنانے کا ہوگا. مسرت اللہ جاتے جاتے ایک بات کروں، پاکستان میں یہ دن اسی وقت لکھا گیا تھا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون لیگ بن گئی تھی اور فیڈریشن کی بات چھوڑ کے انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا. اسی دن ختم ہو گیا تھا سب کچھ. اور تم نے اتنا تقسیم دیکھی، اتنی تقسیم دیکھی، اتنی تقسیم دیکھی کہ آج شیرازہ بکھر گیا ہے اور تم کارپٹ کے نیچے لا کے امینڈ کرنا چاہتے ہو کانسٹیٹیوشن کو. تم کہتے ہو، تم کہو تو ٹھیک، تم کہو تو ٹھیک، ہم کہیں تو غلط ہو گیا. تم کہو کہ مسودہ میرے پاس نہیں، ہم تمہیں یہ یاد دلائیں تو تم کہو کہ آئینہ دیکھو. ہم کہیں کہ ظلم مت روا رکھو، تم کہتے ہو کہ کمینے ہو، کمزور پڑ جاؤ، جھک جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، تم کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لو. ارے یار نہیں مانیں گے. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ، میرا ہم سفر نہیں ہے. اور دار کی ٹہنی سے بالا فکر کی قامت لگے، ہوٹھ ہو سکرات کے تو زہر بھی امرت لگے. ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، ہم بھلے شرمسار سہی لیکن ہم گمنام نہیں. کھڑے رہیں گے، عہد سفر ہمارا قائم رہے گا. پاکستان کے آئین کا دفاع کریں گے، اس دفاع کی قسم کھائی ہے اور اس پہ پورے اتریں گے. اور جوڈیشری کو چلتے چلتے کہوں، جوڈیشل ریویو تو تمہارے پاس آنے تھے. جب تم ہی سہولت کار بن گئے تو انصاف کہاں دیکھیں گے؟ انصاف کیا نہیں جاتا، انصاف نظر بھی آنا چاہیے. دوستو نظر نہیں آ رہا. اب میرے ساتھ تم لوگ آخری بات کرو اور پھر میں چلوں گا. پاکستان قائم رہنا چاہیے، پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ کرو گے، ہم قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم شخصی بت نہیں مانیں گے. پاکستان، پاکستان. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.